دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا انسان دیکھا ہے جو مردہ لوگوں کا خون پی لیتا ہے؟ اگر نہیں تو آئیں میں آپ کو اس طرح کے آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا جس کی عمر لگ بھگ 45 سال کے قریب تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کے بارے میں بالکل بھی آشنا نہیں تھے۔ کسی کو بھی اس آدمی کا صحیح نام تک نہیں پتا تھا۔ وہ آدمی سارا دن غائب رہتا اور صرف رات کے وقت گلیوں میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ جب کبھی گاؤں میں کوئی بندہ مر جاتا تو یہ آدمی سب سے پہلے ان کے گھر میں پہنچ جاتا اور صرف ایک ہی سوال پوچھتا کہ قبرستان کس راستے سے لے کے جانا ہے اس کو، اور جواب ملنے پر یہ اٹھتا اور چلا جاتا۔ ایک دفعہ گاؤں میں ایک بزرگ فوت ہو گیا۔ وہ آدمی اس کے گھر میں گیا اور پوچھا کہ لاش کو کس راستے سے لے کے جاؤ گے؟ گاؤں کے لوگ اس آدمی کی عجیب سوال پہ بہت حیران ہوئے۔ خیر انہوں نے اس کو بتایا کہ ہم لوگ لاش کو باغ والے راستے سے لے کے جائیں گے۔ وہ آدمی بولا بالکل ٹھیک ہے اور اٹھ کر چلا گیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے لوگ اس لاش کو پیدل لے کے جا رہے تھے۔ جب وہ باغ کے پاس سے گزرے تو بھیڑیے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ سارے لوگ رک سے گئے اور بہت حیران ہو گئے کہ ہمارے علاقے میں بھیڑیے کہاں سے آ گئے۔ خیر وہ پھر سے چلنا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ اب زیادہ بھیڑیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بھیڑیے ان کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں۔ اب لوگ بہت ڈر گئے تھے۔ انہوں نے لاش کو ادھر ہی چھوڑا اور بھاگتے ہوئے واپس اپنے گاؤں میں آ گئے۔ گاؤں میں عجیب سی پریشانی کا عالم تھا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ چلو سب اپنے ڈنڈے اور کلہاڑیاں لے کے واپس چلتے ہیں۔ جب سارے لوگ وہاں دوبارہ پہنچے تو دیکھا کہ لاش کے اوپر جگہ جگہ نوکیلے دانتوں کے نشان تھے اور واضح نظر آ رہا تھا کہ جیسے بھیڑیوں نے اس کا خون پی لیا ہو۔ اب لوگوں میں خوف اور تیزی سے دوڑنے لگا۔ خیر وہ لاش کو قبرستان لے گئے اور وہاں پہ دفن کر دیا۔ اگلے دن گاؤں کے سرپنچ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ وہ اس مسئلے کے اوپر بات کر رہے تھے اور یہی نتیجہ نکالا کہ اب جب بھی قبرستان جانے کی ضرورت پڑی تو کوئی بھی بندہ خالی ہاتھ وہاں پہ نہیں جائے گا۔ حیرانی کی بات ہے کہ وہ آدمی گاؤں کے لوگوں میں اس وقت موجود نہیں تھا۔ اچانک سے ذمہ بولا کہ وہ آدمی کدھر ہے جو پوچھ رہا تھا کہ لاش کو کدھر سے لے کے جانا ہے۔ سرپنچ نے کچھ بندوں کی ذمہ داری لگا دی کہ اس کو ڈھونڈیں، ضرور اس میں کوئی راز چھپا ہوگا۔ لوگ اس آدمی کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے۔ وہ گاؤں میں جگہ جگہ تلاش کرتے رہے لیکن وہ آدمی ان کو کہیں بھی نہ ملا۔ سارا دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب رات ہو چکی تھی۔ وہ سارے اپنے گھروں میں چلے گئے کہ کل اس بندے کو دوبارہ پھر ڈھونڈیں گے۔ اگلے دن پھر سے وہ لوگ
गांव से बाहर उसको ढूंढने के लिए निकल गए। सबके पास कुल्हाड़े मौजूद थे। जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो उनको जमीन पर खून के कतरे नजर आए। वो खून के कतरों का पीछा करते करते कुछ ही दूर गए कि उन्होंने देखा कि दरख्त के नीचे एक आदमी अपने मुंह पे हाथ रख के सो रहा था। वो आदमी के पास गए और उसको हिलाया तो वह एकदम से झटका लगा के खड़ा हो गया। उसके दांत लंबे मुंह से बाहर निकले हुए थे और मुंह पे खून लगा हुआ था। आंखें और आवाज बिल्कुल भेड़िए वाली थी। गांव के लोगों ने उसके पांवों पे कुल्हाड़ी मारी तो वह जमीन पे गिर गया और कुछ ही देर में वो लोग उसको उठा के गांव में ले आए। सरपंच ने दोबारा सब लोगों को इकट्ठा किया कि चलो देखते हैं कि आखिर यह बंदा कौन है। जैसे ही सरपंच ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया तो सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो वही आदमी था। लोगों ने उस आदमी को बांध दिया। कुछ ही लम्हों में वो बिल्कुल भेड़िए के रूप में आ गया। सरपंच कहने लगा कि अच्छा, तो ये आदमी था जो हमारे गांव पे कयामत बन के टूट पड़ा था। गांव के लोगों ने उस आदमी को पहले तो पत्थर मारे और फिर उसको आग लगा के जला दिया। दोस्तों, इस तरह की और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया।